بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. I am Professor Muhammad Khalid, your teacher of English. I hope that you all will be fine, and I pray to God, may Allah bless all of you with health, wealth and prosperity. Today we are going to start lesson number 8 from book 1, The Gulistan of Saadi. آج بچوں ہم جو ہے لیسن نمبر 8 جو کہ جس کا ٹائٹل ہے دا گلستان آف سعدی، جو کہ بک 1 میں سے ہے، آج ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. سو دیکھتے ہیں لیکچر کو. لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی بات کرتے ہیں. آج کی ہماری جو بات ہے وہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی آج کا شیخ سعدی ہے. شیخ سعدی سیز ٹو گیو پلیئر ٹو اے سنگل ہارٹ بائی اے سنگل کائنڈ ایکٹ از بیٹر دین اے 1000 ہیڈ گوئنگ ان پریئرس. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے. تو اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے لوگوں کی خوشیوں کا خیال کریں، لوگوں کے کام آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقوق اللہ ہو سکتا ہے اس میں ہمیں رعایت دے دے، ہمیں معاف کر دے، لیکن اگر ہمارے حقوق العباد پورے نہ ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکتا. تو حقوق العباد یہی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں، دوسروں کی دلجوئی کریں اور دوسروں کے کام آئیں. Now, briefly discuss about Sheikh Saadi. The complete name of Sheikh Saadi is Abu Muhammad Musliuddin bin Abdullah Shirazi, better known by his pen name Saadi. تو اسٹوڈنٹ شیخ سعدی کا جو کمپلیٹ نیم تھا وہ تھا ابو محمد مسلودین بن عبداللہ شیرازی، اور آپ جو ہے آپ کو سعدی کے نام سے جانا جاتا تھا. شیرازی آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ ایران کے شہر شیراز میں 1210 میں پیدا ہوئے. تو آپ کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں جو ہے دو طرح کی جو ہے وہ قیاس رائیاں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ 1210 میں پیدا ہوئے، اور ایک جو ہے پریڈکشن یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ 1184 میں پیدا ہوئے. تو آپ کی پیدائش کے بارے میں کنفرم نہیں ہے. کچھ لوگ متفق ہیں کہ 1210 میں پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ 1184 میں پیدا ہوئے. ڈائڈ دسمبر 9 1291 اور 1292 ان شیراز ایران. تو آپ کی جو ڈیتھ ہے اس کے بارے میں بھی دو طرح کی رائے ملتی ہے کہ آپ 1291 میں یا 1292 میں آپ کی ڈیتھ ہوئی، اور شیراز جو کہ ایران کا ایک شہر ہے اسی میں آپ کی ڈیتھ ہوئی. بریڈ ٹام آف سعدی شیراز ایران، اور وہیں پہ آپ کو جو ہے وہ دفنایا گیا. آپ کی ایجوکیشن کی بات کریں تو النظامیہ آف بغداد جو ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو کہ آج بھی موجود ہے. وہاں پہ آپ نے 1226 میں تعلیم حاصل کی، اور آپ جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے تھے پرشین پوئٹری جو ہے وہ آپ نے کی، پرشین لٹریچر، ٹھیک ہے. اور آپ کا جو مین انٹرسٹ ہے وہ پوئٹری ہے، مسٹیسزم، لاجکس، ایتھکس اینڈ صوفیزم. تو یہ اسٹوڈنٹس شیخ سعدی کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن ہے. اب نیکسٹ ہم جو ہے شیخ سعدی کے ورک کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے نیکسٹ سلائڈس کے اندر شیخ سعدی کی جو ہمارا کورس کے اندر لیسن ہے دا گلستان آف سعدی اس کو پڑھیں گے. Now let's talk about the work and life of Sheikh Saadi Rahmatullah alayhi. He was a Persian poet and prose writer of the medieval period. He is appreciated for the depth of his social and moral thoughts. Saadi is widely recognized as one of the greatest poets of the classical literary tradition. He earned the title of Master of Speech among Persian scholars. تو اسٹوڈنٹس یہ شیخ سعدی کے ورک کے حوالے سے ہے کہ آپ فارسی کے پوئٹ تھے، اور آپ جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا کس وجہ سے؟ آپ کی سوشل اینڈ مورل تھاٹس کی وجہ سے،
کہ آپ کی تھاٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیپتھ ہوتی تھی اور آپ کلاسیکل لٹریری ٹریڈیشنز کے جو ہے وہ گریٹسٹ پوئٹ سمجھے جاتے ہیں اور آپ کو استاد سخن کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی دیا گیا۔ شیخ سعدی کی بکس کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے جو 2 فیمس ہیں ان کے نیم میں نے لکھے ہیں۔ ایک تو آپ نے گلستان لکھی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے دا بوستان آف سعدی۔ دیز آر ون آف دا فیمس بکس آف امنگ سعدیز ادر بکس۔ تو اسٹوڈنٹ شیخ سعدی کی لائف ہسٹری کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن ہم بریفلی جو ہے شیخ سعدی کی لائف کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ شیخ سعدی جو تھے بیسیکلی اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بہت سارے انسان پیدا کیے ہیں اور جنہوں نے مخلوق کی فلاح کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن شیخ سعدی ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ جن کو جو ہے جن کے جو کارنامے ہیں وہ ان سے لوگ بہت زیادہ فیض یاب ہوئے اور آج تک ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کے کارناموں کو جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی جو ان کی حکایات ہیں ان کو جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ شیخ سعدی جو ہے ان کے بارے میں اگر بات کریں یہاں سے کہ جب شیخ سعدی جو تھے وہ پیدا ہوئے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ آپ نے جو ہے اپنے والد سے ہی حاصل کی، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ تعلیم کے سلسلے کو جو ہے وہ والد کے ساتھ جاری اس لیے نہ رکھ سکے کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ دنیا سے جلد ہی فوت ہو گئے اور پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد بھی شیخ سعدی نے جو اپنی کوشش تھی وہ جاری رکھی اور انہوں نے جو ہے وہ تعلیم کی جستجو میں انہوں نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جاتے رہے۔ اگر آپ کے اعلیٰ تعلیم کی بات کریں تو والد کی وفات کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم کے حصول کے لیے کوشش شروع کی، اور آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں سے ایک جو ہے عبد الرحمن بن جوزی مشہور استاد ہیں جن سے آپ نے فقہ کی تعلیم لی، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور استاد جو ہے جو کہ عارف شیخ شہاب الدین سہروردی، ان سے بھی آپ جو ہے وہ فیض یاب ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹ شیخ سعدی جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں نے آپ کو پریویس سلائیڈ میں بھی بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں کنٹروورسی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 1184 ہے اور کچھ جگہوں پہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1210 ہے، تو اس میں کنٹروورسی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ڈیتھ پہ بھی جو ہے وہ 1291 اور 1292 جو ہے دونوں میں سے ایک ڈیٹ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ کی ڈیٹ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں شیخ سعدی کے حوالے سے تو آپ کو جو ہے وہ سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ شیخ سعدی نے جب اسلامی سلطنت کا بغداد میں زوال ہوا اور تو اس کے بعد شیخ سعدی جو تھی انہوں نے جو ہے وہ سیر و سیاحت کا پروگرام بنایا، اور آپ نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ علاقوں کا سفر کیا، جن میں شام، فلسطین، مکہ مکرمہ، اسی طریقے سے کچھ اور ایشیائی علاقے تھے، اور شمالی افریقہ تک آپ گئے، اور آپ نے یہ سیاحت کا سفر کے دوران جو ہے 14 آپ نے حج کیے۔ سیاحت کے حوالے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابن بطوطہ کے بعد اگر کسی مسلمان جو ہے وہ عالم دین نے یا مفکر نے جو اتنا سفر کیا ہے تو وہ شیخ سعدی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ شیخ سعدی کے نام کے ساتھ سعدی کیوں لگتا ہے؟ تو اس کی بھی ایک ریزن تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ شیخ سعدی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سعدی لگتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جو والد تھے جو اس وقت کا حکمران تھا، اس کے ساتھ جو تھا اس کا نام تھا شیخ سعد زنگی، تو اس کے ملازم تھے، تو اسی نسبت سے آپ نے چونکہ آپ کو شعر و سخن کا جو ہے نا شوق تھا، تو اسی نسبت سے آپ نے جو ہے سعدی تخلیق جو ہے وہ اپنے ساتھ تجویز کیا اور آپ کو جو ہے وہ سعدی کہنا شروع کر دیا گیا۔ شیخ سعدی کی لائف میں جو ہے آپ نے بے شمار جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے، اور آپ کی جو حکایات ہیں وہ وزڈم سے بھری ہوئی ہیں اور وہ ان میں کوئی نہ کوئی مورل لیسن ہے۔ تو آپ جو تھے وہ بڑے اللہ کے درویش تھے، تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں
ایک بات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت آپ پر ایسا بھی آیا کہ غربت اتنی تھی کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ جوتا خرید سکتے. اس حالت میں جب آپ کوفہ میں آئے تو وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا تو جس کے پاؤں نہیں تھے, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کا یہ تو شکر ہے کہ میرے پاؤں ہے. تو یہ آپ کی عاجزی کی اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ شکرانے کی ایک مثال ہے. اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی حکایات لکھی ہیں آپ نے جو ہے اس میں جو ہے کنگز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے, تو یہ آپ کی جو ہے وہ اور ان کنگز کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ مخاطب کر کے ایڈوائز کی ہے. تو یہ آپ کی جرأت مندی کی جو ہے ایک دلیل ہے کہ آپ نے جو وقت کے حاکم ہیں ان کو جو ہے آپ نے نصیحت کی ہے اور ان کو جسٹس کی تلقین کی ہے, ان کو جو ہے انصاف کی تلقین کی ہے, اور اس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ان کو ایکویلٹی کی جو ہے وہ تلقین کی ہے. تو یہ آپ کی جرأت مندی کی بات ہے. شیخ سعدی کے اپنے ملک سے جو ہے وہ دور رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملک کے حالات جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے اور جو ہے امن و امان نہیں تھا. پھر 1236 میں جو ہے وہ ایک دور ایسا آیا کہ جب حکمران جو ہے وہ ایک ایسا آیا کہ جب ملک کے جو حالات تھے وہ کافی بہتر ہونا شروع ہو گئے, تو تب شیخ سعدی جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ایران تشریف لائے. اس کے بعد آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ آپ نے ایران میں ہی گزاری, اور آپ نے جو ہے وہ باقی زندگی جو ہے وہ آپ نے جو ہے اپنی لوگوں کی جو ہے تبلیغ میں اور شعر و شعر میں وقف کی, اور فائنلی جو ہے آپ کا انتقال جو ہے وہ ایران میں ہوا, اور آپ کو جو ہے وہ ایران کے جو شہر شیراز ہے وہاں پہ آپ کو جو دفن کیا گیا اور وہیں پہ آپ کا جو ہے مزار ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ جو ہے ایک جو ہے بریف انٹروڈکشن تھا اباؤٹ شیخ سعدی. تو شیخ سعدی کے بارے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے, لیکن میں نے آپ کو مختصراً جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے. نیکسٹ ٹائم اس کی ٹیکسٹ کو پڑھیں گے, اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ شیخ سعدی نے ہمیں جو ہے اپنی جو ٹیلز ہیں ان میں جو ایکچولی پیرابلز ہیں ان میں انہوں نے ہمیں کیا بریف انٹروڈکشن اباؤٹ دا پیرابلز آف شیخ سعدی. کہ شیخ سعدی جو ہے ان کی جو پیرابلز ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارفی نوٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ شیخ سعدی جو ہے ایک عظیم داستاں گو تھے. ان کی حکایتیں حکمت و دانش سے معمور ہوتی ہیں. اس کی دانائی کی باتیں ذہن کو جلا اور روح کو آسودگی بخشتی ہیں, اور اس کی ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی خاص اخلاقی درس ہوتا ہے. ہمارے کورس میں جو ہے ان کی 3 حکایات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں, اور یہ جو تینوں کی تینوں حکایات ہیں دیز آر ڈائریکٹلی ایڈریس ٹو دا کنگز آف دا ٹائم. تو یہ بادشاہوں کو جو ہے مخاطب کر کے جو ہے وہ سعدی نے یہ حکایات کہی ہیں. تو نیکسٹ جو ہے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ شیخ سعدی نے جو ہے ان میں کیا کیا جو ہے وہ مورل ٹاکس کی ہیں. ٹیکسٹ کا آغاز کرتے ہیں. تو میں آپ کو جیسے کہ پریویس لیسن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی ریڈنگ کروں گا, اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا, اور ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اس میں آپ کو جو بورڈ پوائنٹ آف ویو سے پیراگراف کی برتھ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے ساتھ جو میں اس کے جو MCQs ہیں اس کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سو لیٹس اسٹارٹ. شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر. کہ شیخ سعدی جو تھے ایک بہت بڑے داستان گو تھے, کہانی بیان کرنے والے تھے, قصہ گو تھے. ہی اسپیکس ٹو آل نیشن اینڈ از پرپیچولی ماڈرن سیٹ ایمرسن. کہ ایمرسن یہ کہتا ہے کہ وہ تمام اقوام سے ہم کلام ہوئے یا مخاطب ہوئے, اور ان کے کلام میں ہمیشہ نیا پن پایا جاتا ہے. یعنی کہ شیخ سعدی کی ہر جو حکایت ہے, ہر جو گفتگو ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں نئی بات, کوئی نہ کوئی نیا اخلاقی سبق ملتا ہے. ہی تھاٹ آف دا گلستان ایز ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ. کہ گلستان کے متعلق اس کا خیال یہ تھا, کس کا خیال تھا؟ ایمرسن کا. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک ہے. For he found in it the universality of moral law. کیوں کہ اس میں وہ اس کو اخلاقی قانون کی عالمگیریت ملی.
کس کو ملی؟ ایمرسن کو. تو گلستان کو جو ہے جو ایمرسن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی جو جو بہترین کتابیں ہیں، جو مقدس کتابیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں گے تو ورڈ بائبل یوز ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں تو بائبل جو ہے ایک الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے وہ ہم جو کرسچنز ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ بائبل سے مراد وہ کتاب نہیں ہے. اس کا آپ دیکھیں تو بی سمال ہے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ مقدس کتابیں جو ہوتی ہیں ان کو ریفر کیا گیا ہے. بائبل یہاں پہ مقدس سے مراد مقدس کتابیں ہیں، اور اگر یہ بی کیپٹل ہوتا تو پھر وہ خاص الہامی کتاب جو ہے جو تورات ہے پھر وہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اس سے مراد تورات نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش بیکیم لو فار دا پیپل. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو گلستان ہے اس کا لاطینی اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور وہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئی. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ انگلش اسکالرز یوز سادیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ کہتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ انگریز دانشوروں نے سعدی کی کہانیوں کے ترجمے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کیے. بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ فارسی کتاب کے لاطینی ترجمے سے انگریزی زبان میں آیا، یعنی اور اس کا جو اوریجن تھا وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی فارسی ہی تھا. یعنی اس بات کو میں اور آسان ورڈ میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سعدی کی جو پیرابلز ہیں، پیرابلز کہتے ہیں جو اخلاقی کہانیاں ہیں، ان کا جو ہے وہ انگریزی زبان میں ترجمہ کیا اور انگریزوں نے وہ لاطینی زبان سے جو ہے وہ ترجمہ اٹھایا. لیکن جب اس پہ تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ایکچولی اس کا جو اوریجن تھا یا اس کی جو ایکچوئل جو رائٹنگ تھی، یہ آغاز اس کا جو ہے وہ فارسی زبان میں تھا اور وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھی تھی. ایڈورڈ آرنر ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ گلستان ان کیولینری ٹرمز ایز، کیولینری کہتے ہیں کچن یا باورچی خانہ. تو ایک اور جو ہے وہ اسکالر ایڈورڈ آرنر جو ہے وہ گلستان اور سعدی کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے گلستان کو باورچی خانے کی اصلاحات میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے، این انٹلیکچوئل پلاو، کہ جیسے کہ یہ ایک دانش مندانہ پلاؤ ہو، اے لٹریری کری، ایک ادبی شوربہ ہو. شوربہ سے مراد سالن آپ اس کو لے سکتے ہیں. اے کباب آف ورسٹائل جینیس، ایک ہمہ صفت ذہانت کا کباب ہو. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. تو یقینی طور پہ جو قارئین ہیں، جو اس کو پڑھنے والے ہیں، ان حکایات سے وہ لطف اندوز ہوں گے اور یہ ان کے ذہن کی خوراک کا باعث ہوگا. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی کی جو حکایات ہیں، یہ ایڈورڈ آرنر یہ کہتا ہے کہ وہ اس نے اس کو باورچی خانے کی اصلاحات میں بیان کیا اور اس نے کہا کہ جو ریڈر ہے، جو اس کو پڑھے گا، یقینی طور پہ شیخ سعدی کی جو حکایات ہیں وہ ذہن کی خوراک بنیں گی. ذہن کی خوراک سے مراد یہ ہے کہ یہ انسانی ذہن کو جو ہے یہ طاقت دیں گی، یعنی کوئی نہ کوئی سبق دیں گے. اور شیخ سعدی کی حکایات کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ہماری تربیتی جو ہے کوئی ہماری تربیت ہوگی اور ہمیں اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق ملے گا. اب اس پیراگراف کے جو ہے ہم دیکھتے ہیں ورڈز کو اور اس کے سینونیمز کو اور اس کے اردو میننگز کو دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی پروننسیشن کیا ہے. فرسٹ ورڈ از پرپیچولی. پروننسیشن جو ہے پرپیچولی، اور اس کے میننگ ہے ہمیشہ کے لیے، دائمی. سینونیمز آر فار ایور، ایٹرنلی، پرماننٹلی، ایور لاسٹنگلی. سیکنڈ ورڈ از یونیورسلٹی. ان اردو عالمگیریت، ہماگیریت، گلوبل، فار ایوری ون. مورل، اخلاقی، ایتھیکل، گڈ، اپ رائٹ. اسکالرس،
علماء, learned people, men of letters جو خوبیوں والے آدمی ہوتے ہیں. پیرابلس اخلاقی کہانی. اسٹوری ہیونگ اے مورل. فیبل کہ جس میں کوئی نہ کوئی ہمیں سبق ملتا ہو. ڈیوائن مقدس. ریلیجیس سیکرڈ. ہولی اسپرچول. ڈسکورڈ معلوم ہوا. کیم ٹو نو. لرن ریئلائز ریکوگنائز. ورچن نسخہ ترجمہ نمونہ قسم فارم ٹائپ ٹرانسلیشن ایڈیشن. اوریجنل اصل حقیقی. جینون اتھینٹک ٹرو سورس. ریئل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ڈسکرائب بیان کرنا. ٹیل سے اسپیک السٹریٹ. تو یہ اس کے سینونیمز بنیں گے. کیولینری باورچی خانہ آف کوکنگ ریلیٹڈ ٹو کچن. انٹلیکچوئل دانشورانہ. ریشنل بیسڈ آن انٹلیکٹ. اسکالرلی لاجیکل بیسڈ آن وزڈم. تو یہ اس کے سینونیمز بنیں گے. لٹریری ادبی. آرٹسٹک پوئٹک اسکالرلی. ورسٹائل ہمہ صفت. ملٹی پرپز مینیفولڈ. اڈیپٹیبل. جینیس ذہانت. انٹلیکٹ بریلینس. وزڈم انٹیلیجنس. Now we are going to discuss the first parable. First of all, we see the morals of this parable. There are three different morals in this parable. Number one, we should realize the value of safety when we face the real danger. Number two, we should have courage to face the difficulties of life. And number three, how we can teach other lesson through wisdom. تو اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ مارلز دیے گئے ہیں کہ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ سیفٹی کی ویلیو کو، یعنی ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی نہ کوئی سیفٹی بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر مشکلات کو فیس کرنے کی کرج ہمت ہونی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی لیسن دینا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو کیسے آپ عقل مندی کے ساتھ جو ہے اس کو سکھاتے ہیں، جیسے کہ اس پیرابل میں ایک سارجنٹ نے جو ہے وہ کیا. نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا. تو میں اس کی اردو پڑھ دیتا ہوں. یہ حکایت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں اندیکھے خوف نہیں پالنے چاہیے، ہمیں ہمت اور جرأت سے خطرات کا سامنا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھیانک تجربہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے خوف سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور ہم اس سے نبٹنا سیکھ لیتے ہیں. اور یہ حکایت کچھ یوں ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کشتی میں بحری سفر پر تھا. اس کشتی میں ایک ایرانی غلام بھی تھا. تھوڑی دیر بعد کشتی طوفان کی زد میں آ کر ہچکولے کھانے لگی. وہ ایرانی غلام خوف سے چیخنے لگا. اسے چپ کرانے کی کوشش کی گئی مگر بے سود. ایک سپاہی نے کہا وہ اسے چپ کرا سکتا ہے. بادشاہ نے اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی. سپاہی نے غلام کو بکھری ہوئی لہروں میں پھینک دیا. جب وہ ڈوبنے لگا تو اسے کھینچ کر دوبارہ کشتی میں لے آئے. اس کے بعد وہ آدمی چپ ساتھ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا. ڈوب جانے کے حقیقی خطرے سے دوچار ہونے کے بعد اسے کشتی کی حفاظت کا ادراک ہو گیا تھا. تو یہ اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کا اردو ہے، یہ اس کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. اب ہم جو ہے اس پیرابل کی جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں. ٹیل 1 سکنگ اینڈ اے پرشین سلیو ور سیلنگ ان دا سیم بوٹ. کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. دا سلیو ہیڈ نیور بین ایٹ سی. کہ غلام نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا. اینڈ نیور ایکسپیرئنس اینی کلیمٹی. اور اس نے کسی خطرے کا بھی سامنا، کسی آفت کا بھی سامنا کبھی نہیں کیا تھا، اس کو اس کا تجربہ نہیں تھا. آفٹر سم ٹائم کچھ وقت کے بعد دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم. کچھ وقت کے بعد کشتی جو ہے وہ ایک طوفان میں گر گئی. اینڈ اسٹارٹڈ ٹوزنگ. ٹوزنگ کا مطلب ہوتا ہے ہچکولے کھانا، یعنی اس کا سینونیم بنے گا موونگ، ہلنا. تو کشتی جو تھی وہ ہچکولے کھانے لگی. اٹ واز انکنوینئنٹ فار دا پیسنجر. انکنوینئنٹ کہتے ہیں پریشانی ہونا. تو یہ مسافروں کے لیے جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ تھا، پریشان کن تھا.
all remained quiet except the slave, who in fear of being drawn began to cry and tremble. کہ سب خاموش رہے سوائے ایک غلام کے جو کہ ڈوب جانے کے ڈر سے چلانا اور کانپنا شروع ہو گیا. اینڈ کریٹڈ انکنوینئنس فار دا ادرس, اور اس نے دوسروں کے لیے بھی پریشانی پیدا کر دی. دا ادرس ٹرائیڈ ٹو پیسیفائی ہم بائی کائنڈنس اینڈ افیکشن, دوسروں نے شفقت اور مہربانی سے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ہیئر اینی باڈی, لیکن اس نے کسی کی بھی بات نہ سنی. وین دا انایزینس لاسٹڈ لانگر, جب بے چینی زیادہ ہوگی, جب وہ بڑھ گئی, دا کنگ آلسو بیکیم ڈسپلیزڈ, تو بادشاہ کے لیے بھی یہ جو ہے وہ ناگواری کا باعث بن گیا, یا بادشاہ بھی اس سے ناخوش ہو گیا. تو اسٹوڈنٹ یہ پیراگراف جو ہے اس میں یہ جو انڈر لائن ورڈز ہے یہ اس کے کچھ ایم سی کیوز بنیں گے, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس پیراگراف کی ورڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ پیراگراف جو ہے گجرانوالہ بورڈ 2019 گروپ 2 میں آ چکا ہے, دین 2018 گروپ 1 راولپنڈی بورڈ میں بھی آ چکا ہے, اور 2018 گروپ 1 سرگودا بورڈ میں بھی آ چکا ہے. تو یہ لاسٹ 5 ایئرز میں یہ پیراگراف جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ بورڈ کے پیپرز میں آ چکا ہے. اٹ مینس کہ اس پیراگراف کی بورڈ پوائنٹ آف ویو سے, پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس کی ورتھ کافی زیادہ ہے. Now see the synonyms of this paragraph. Sailing, بحری سفر کرنا. Go on sea, voyage, boating, یعنی سمندری سفر کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. Experience, تجربہ ہونا. Undergo, came across, face, encounter, go through. Next word is calamity. In Urdu, آفت, catastrophe, disaster, tragedy, misfortune. Tossing, ہچکولے کھانا. شیکنگ, وائبریٹنگ, سوئنگ, موونگ. انکنوینئنٹ, تکلیف دہ. انایزی, ٹربلسم, ڈسٹربنگ. پیسنجر, مسافر, ٹریولر. ریمینڈ, رہے. پرسسٹڈ, لاسٹڈ, لنگرڈ, ویٹڈ, اسٹیڈ. کوائٹ, خاموش. سائلنٹ, ہشڈ, کام. ٹریمبل, کانپنا. شیور, کوئر, شڈر. کریٹڈ, پیدا کرنا. کاز, میڈ, جنریٹڈ, یا جس کو ہم کہہ سکتے اردو میں باعث بننا. انکنوینئنس, تکلیف. ڈیفیکلٹی, ٹربل, ڈسکمفرٹ, انایزینس. پیسیفائی, پرسکون. کام ڈاؤن, سوتھ. کوائٹن. افیکشن, شفقت. لو, کائنڈنس. فورنس. انایزینس, بے چینی. اس کے سینونیمز ہوں گے ڈیفیکلٹی, ٹربل, ڈسکمفرٹ, لاسٹڈ, جاری رہنا, continued, remained, and displeased. So these are the synonyms of this paragraph, as well as in that boat there happened to be a sergeant. کہ اس کشتی میں اتفاق سے ایک سارجنٹ بھی موجود تھا. سارجنٹ سے مراد یہاں پہ ورڈ حوالدار بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, یا ایک پولیس والا موجود تھا. Who said, اس نے کہا, with your permission may I quieten him, کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے چپ کراؤں. یعنی اس نے بادشاہ سے جو ہے اس کو خاموش کروانے کی اجازت مانگی. اٹ ول بی گریٹ فیور, دا کنگ سیڈ. تو بادشاہ جو کہ پہلے سے بہت پریشان تھا, اس نے کہا اٹ ول بی گریٹ فیور, دا کنگ سیڈ. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑی عنایت ہوگی. دا سارجنٹ آرڈر دا سلیو ٹو بی تھرون ان ٹو دا واٹر. سارجنٹ نے یہ حکم دے دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے, سو دیٹ ہی کوڈ ہیو ایکسپیرینس دا ٹرو ڈینجر آف لائف, تاکہ وہ زندگی کے حقیقی خطرے کا مزہ چکھ لے یا سامنا کر سکے. 2 persons threw him in the sea, 2 آدمیوں نے اس کو سمندر میں پھینک دیا. اینڈ وین ہی واز اباؤٹ ٹو بی ڈراؤن دے پولڈ ہم بیک ٹو دا بوٹ, کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو انہوں نے اس کو واپس کشتی میں کھینچ لیا. اینڈ ہی کلنگ دا
stern with both his hands. stern कहते हैं बैक साइड ऑफ द बोट, यानी कश्ती का जो है वो पिछला हिस्सा. और दो आदमी ने जब उसको वापस खींच लिया तो वो कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया, या उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया. देन ही सैट डाउन एंड रिमेन क्वाइट, फिर वो बैठ गया और खामोश हो गया. दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये बादशाह के लिए बड़ा अजीब था. who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant. वो सार्जेंट के उठाए गए कदम की दानिशमंदी को नहीं समझ सका. एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने इसके बारे में पूछा. द सार्जेंट रिप्लाइड, बादशाह ने सार्जेंट ने जवाब दिया. बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउन, डूबने के खतरे का मज़ा चखने से पहले. ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो कश्ती की हिफाजत से नावाकिफ था या वो नहीं जानता था. ए मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द मिसफॉर्चून अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, कि एक इंसान को तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास उस वक़्त तक नहीं होता जब तक कि वो इसका मज़ा, यानी उस मुसीबत का सामना नहीं कर लेता या उस मुसीबत का मज़ा नहीं चख लेता. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो ये पैराग्राफ जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत अहम है. यहाँ से लेके इट विल बी ए ग्रेट फेवर से लेके एंड ही आस्क्ड फॉर इट तक, ये पैराग्राफ जो है वो डिफरेंट बोर्ड में आप देखें तो 2014 में ये सरगोदा बोर्ड में जो है ग्रुप 2 में आ चुका है, 2018 लाहौर बोर्ड में भी आ चुका है, तो इसके साथ जो लाहौर बोर्ड के ग्रुप 1 में आया है. देन मुल्तान बोर्ड के ग्रुप 2 में 2018 में ये आया है. तो ये पैराग्राफ जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ भी काफ़ी अहम है, तो इसको भी आपने जहन में रखना है. अब हम इसके जो है वो सिनोनिम्स को देख लेते. दीज आर द सम वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स. हैपेंड, इत्तेफाक, केम अबाउट, अकर्ड, परमिशन, इजाज़त, अप्रूवल, consent, assent, allowance, sanction, quieten, खामोश करवाना, to make silent, calm down, soothe, pacify, favor, मेहरबानी, अनायत, good turn, kindness, affection, कलंक, चिमट गया, hold on, grip, grasp, stern, पिछला हिस्सा यानी कश्ती का पिछला हिस्सा, रियर ऑफ बोट, रीमेड, इसी हालत में रहा, लास्टेड, कंटिन्यूड, अपीयर्ड, महसूस हुआ, फेल्ट, केम टू नो, स्ट्रेंज, अजीब, ओड, अनयूजुअल, अनकॉमन, अनफेमिलियर, कॉम्प्रीहेंड, समझना, अंडरस्टैंड, ग्रॉस्प, एप्रीहेंड, विजडम, दानिशमंदी, सजेसिटी, ग्रास्प, एप्रीहेंड, सेफ्टी, हिफाजत, सिक्योरिटी, वर्थ, अहमियत, कदर कीमत, वैल्यू, यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस, मिसफॉर्चून, मुसीबत, बैड लक, एडवर्सिटी, ट्रबल, टेस्टेड, मज़ा चखना, एक्सपीरियंस, अंडरवेंट, इनकाउंटर, अंडरगॉन भी इसका हो सकता है. सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पैराग्राफ. तो स्टूडेंट, ये जो हमारी फर्स्ट स्टेज जो है ये हमने विद मीनिंग्स जो है इसको स्टडी कर लिया है. तो उम्मीद है कि आपको जो है इसमें जो शेख सादी ने हमें मॉरल लेसन दिया है आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा. Dear students, today we have discussed about the lesson number 8 Gulistan of Saadi, and in this lesson we have also discussed about the life of the Sheikh Saadi Rahmatullah alayh. After this we have read the first tale, and in this tale Sheikh Saadi has given us the message of courage, wisdom and how we should face the difficulties. तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो है लेसन को बहुत गौर से सुना होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. तो इसके मीनिंग्स को जो है वो याद कीजिएगा और इसकी ट्रांसलेशन को याद कीजिएगा, और जो पैराग्राफ जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसकी वर्थ भी आपको बताई है तो उनको भी आपने ज़हन में रखना है. तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे.